السلام علیکم۔ اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ حضرت شمعون علیہ السلام کا بیان۔ روایت میں ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام بڑے حق پرست، زبردست، شجاع و بہادر تھے۔ ان کے بدن پر بال بہت زیادہ تھے، مانند سر کے بالوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بہت زیادہ عطا کی تھی۔ دریائے روم کے کنارے ایک شہر آباد تھا جس کا نام اموزیہ تھا۔ اس شہر کے بادشاہ کا نام فوطہ تھا۔ وہ بڑا کافر تھا۔ اس نے ایک عالی شان مکان دریا کے کنارے تیار کرایا، اور اس مکان کے بڑے بڑے ستون تھے۔ بادشاہ اس مکان میں اپنا جشن منایا کرتا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام 4 مہینے ہر سال اس بادشاہ سے جا کر لڑا کرتے تھے، اور اس کافر بادشاہ کا 6000 کا لشکر تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام سے وہ لشکر بھی لڑا کرتا تھا، اور حضرت شمعون علیہ السلام چونکہ بڑے جری اور بہادر تھے، اس لیے اکیلے ہی اس بادشاہ کے لشکر میں گھس کر ہر مرتبہ تقریباً 1000 اس کے فوجی مار آتے تھے، اور کثیر تعداد میں مجروح ہو کر آتے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کیا کرتے تھے، اور 4 مہینے برابر خلق خدا کی ضیافت بھی کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو ان کافروں پر ہمیشہ غالب کیے رکھتا۔ اسی وجہ سے تمام کافر آپ علیہ السلام سے عاجز تھے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی بڑی نیک بخت اور پارسا تھیں۔ ایک دن کافروں نے آپس میں صلاح کی کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کو کچھ فریب دیا جائے۔ تب بادشاہ اموزیہ نے فریب کر کے کسی شخص کو مخفی طور پر شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس بھیجا۔ اس نے شمعون علیہ السلام کی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون علیہ السلام تمہاری طرف رغبت نہیں رکھتے، اور ان کا خیال کسی غیر کی طرف ہے۔ تم اگر ایک کام کرو، ان کو کسی طرح مار ڈالو، تو ہمارا بادشاہ اموزیہ تم سے نکاح کر لے گا۔ پھر تم بہت ہی آرام سے رہو گی، اور تخت و سلطنت بھی تم کو ملے گی، اور پھر تم بادشاہی کرو گی۔ بس عورت چونکہ ناقص العقل ہے، تو کہنے لگی کہ جو تمہارا بادشاہ حکم کرے گا، میں بصر و چشم اس کو بجا لاؤں گی۔ اس آدمی نے آپ کو رسی دی اور کہا کہ جب شمعون علیہ السلام رات کو سو جائیں تو تم اس رسی سے باندھ رکھنا، اور پھر ہمیں خبر کر دینا، ہم اسی حالت میں بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور وہیں ان کو مار ڈالیں گے۔ بس مردود کے کہنے سے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نے اپنے پاس رسی کو چھپا لیا۔ جب رات ہوئی اور حضرت شمعون علیہ السلام سو گئے، بیوی نے ان کو نیند کی حالت میں باندھنا شروع کر دیا۔ اچانک شمعون علیہ السلام بیدار ہوئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں بندھے دیکھے تو رسی کو توڑ ڈالا، اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کس نے مجھے باندھا تھا؟ وہ بولی کہ میں نے خود ہی باندھا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیوں باندھا تھا؟ تو کہنے لگیں کہ تمہارا زور آزما رہی تھی، میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کوئی دشمن تم سے لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، کوئی خدا کے فضل سے ہم سے زور میں بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ پھر 4 مہینے بعد حضرت شمعون علیہ السلام اس شہر میں جہاد فی سبیل اللہ کے واسطے گئے، اور پھر وہاں سے فتح کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ بادشاہ نے دوبارہ لوگوں کو حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس بھیجا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے اس کو باندھا تھا، لیکن وہ بڑا ہی زور آور ہے، اس نے رسی کو توڑ ڈالا۔ چنانچہ وہ لوگ بادشاہ کے پاس واپس تشریف لے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ نے بہت سا مال و دولت دے کر اور ایک لوہے کی زنجیر دے کر ان لوگوں کو حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس بھیجا، اور کہا کہ اب اس زنجیر سے باندھنا، اور پھر فوراً مجھ کو خبر دینا۔ بس دوسرے دن حضرت شمعون علیہ السلام کو ان کی بیوی نے لوہے کی زنجیر سے باندھ دیا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں زنجیر میں بندھے دیکھے۔ یہ دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے تو وہ زنجیر ٹوٹ گئی۔ پھر یہ خبر بھی بادشاہ کو پہنچی۔ بادشاہ اموزیہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے اور زیادہ کوئی چیز مضبوط نہیں ہو سکتی، آخر میں اس کے باندھنے کے واسطے کیا بھیجوں؟ اب تو یہی صورت ہے کہ اس سے کہو کہ جس طرح ہو سکے اس کو میرے پاس بھیج دو۔ پھر انہوں نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی سے جا کر کہا۔ وہ بولی کہ اچھا، میں کچھ تدبیر کرتی ہوں اور پھر آپ کو بتاؤں گی۔ ایک دن شمعون علیہ السلام لڑائی سے واپس گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی سے باتیں کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی کہنے لگیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور آور بنایا ہے، اب آپ ہی بتائیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جس سے آپ کو باندھا جائے اور آپ باوجود زور لگانے کے اسے توڑ نہ سکیں؟ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ تم کو اس سے کیا مطلب ہے، اور یہ چیز تم کیوں پوچھتی ہو؟ وہ بولی، میں پوچھتی ہوں کہ تم سے کوئی اور زور آور ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو ایک چیز سے باندھ سکتی ہو، یعنی میرے سر کے بالوں سے یا بدن کے بالوں سے، اس کو میں نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کی بیوی نے رات کے وقت جب آپ علیہ السلام سو رہے تھے، آپ علیہ السلام کے سر اور بدن کے بال تراش کر ایک رسی بنائی، جس رسی سے انہوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے۔ انہوں نے نیند سے اٹھ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ ارے مجھے کس نے اس طرح سے باندھا ہے؟ ان کی بیوی بولی کہ میں نے باندھا ہے، اور میں تمہاری قوت آزماتی ہوں کہ کوئی دشمن بھی آپ کو باندھ
باندھ کر نہیں رکھ سکتا، لیکن خدا کی مرضی کو میں نہیں کہتی ہوں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ آؤ میرے بند کھولو۔ وہ بولی کہ کئی دفعہ میں نے آپ علیہ السلام کو باندھا، آپ اپنی قوت بازو سے کھول دیتے تھے، اس دفعہ مجھے کیوں بلاتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ہلوں گا یا زور لگاؤں گا تو میرے جسم کی تمام ہڈیاں درہم برہم ہو جائیں گی۔ بس ان کی بیوی نے جب دریافت کیا کہ بال کے بند توڑنے کی ان کو طاقت ہی نہیں، پھر بادشاہ اموزیہ کو یہ خبر بھجوا دی۔ یہ سنتے ہی اس ملعون بادشاہ نے 1000 جنگجو سوار بھیجے۔ ان بدبختوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پیر، ناک اور کان کاٹ دیے اور ان کی آنکھیں اور زبان نکال کر اور اونٹ پر لاد کر ان کافروں نے بادشاہ کے پاس حاضر کیا اور کہنے لگے کہ اب ہم سب شمعون سے محفوظ ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی دھڑ میں کچھ معمولی سی رمق باقی ہے تو سب کے سب کہنے لگے کہ اس کو کسی شدید عذاب میں ڈال دو۔ سب کافروں نے مشورہ دیا کہ اس کو دریا کے کنارے لے جا کر بالا خانے پر سے دریا میں گرا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام کا دھڑ دریا میں گرایا گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو جو ابھی ہوا میں ہی تھا اٹھا لیا، اور جو کچھ اعضاء ان کے دھڑ سے الگ کیے گئے تھے وہ سب اعضاء اللہ کی قدرت کاملہ سے اپنی جگہ پر آ کر نصب ہو گئے اور تمام کٹے ہوئے اعضاء ٹھیک ہو گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا کہ اے شمعون، اللہ نے تم کو بہت قوت و طاقت دی ہے، اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو اور پھر اس ملعون بادشاہ کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو کھود کر اس دریا میں ڈال دو۔ یہ سنتے ہی حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور پھر شہر کے تمام مکانوں کی بنیادوں کو کھود ڈالا اور وہاں تمام کفار کے اٹھا کر اس دریا میں ڈال دیا۔ اس طرح اس شہر کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور اپنے گھر پر جا کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تم سے فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کو مت مارو اور کوئی اذیت بھی مت دینا، کیونکہ اس نے نادانی سے بادشاہ اموزیہ کی صلاح سے تم کو باندھ کر اس کے حوالے کیا تھا۔ چونکہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے تو تم اس کی یہ حرکت معاف کر دو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ تو یہ تھا حضرت شمعون علیہ السلام کا بیان۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔